سبحان اللہ کا ورد ہو لبوں پہ جب، رحمتوں کا اترتا ہے پھر عجب سبب۔ ایک کلمہ ہزار نعمتیں لاکھوں بخشش، جو سمجھے اس کی قیمت ہو جائے وہ قرب رب۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف سبحان اللہ کہنا آپ کی زندگی میں کیسے انقلاب لا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو زمین سے آسمان تک نور بکھارتا ہے۔ سبحان اللہ جو انسان کو غم سے خوشی، خوف سے امن اور گناہوں سے مغفرت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آج کی اس روحانی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے، اس کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور کون سی احادیث ہمیں اس کا ورد کرنے کا حکم دیتی ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر عیب، کمزوری اور نقص سے پاک ہے، یعنی ہم اللہ کی عظمت اور پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار اپنے بندوں کو تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی آسمان و زمین کی ہر چیز، پتھر، پرندے، درخت، سب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں؟ احادیث مبارکہ میں ہے، حدیث نمبر 1 بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم العظیم۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 2، یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا عرش کے نیچے جنت میں ایک درخت اگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کمنٹ میں دل سے سبحان اللہ کہہ کر کمنٹ میں لکھیے کہ ہم نے دل سے سبحان اللہ کہا ہے۔ حدیث نمبر 3، یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا آدھے آسمان کے برابر نیکی ہے۔ سبحان اللہ کہنے کی برکتیں اور فائدے: دل کو سکون ملتا ہے، گناہ جڑتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جنت میں باغ اگتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تنگ دستی، خوف، بیماری اور وسوسوں سے نجات ملتی ہے۔ ذکر کا آسان طریقہ: صبح شام 33 بار سبحان اللہ کہیں، وضو کے بعد، سوتے وقت، پریشانی میں، خوشی میں، ہر لمحے دل سے محبت سے۔ تو پھر جلدی سے کمنٹ کیجیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایک بار ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس دولت نہیں، میں صدقہ بھی نہیں دے سکتا، جہاد بھی نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کیا کرو، سبحان اللہ کہا کرو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، یعنی سب سے بڑا خزانہ ہے یہ۔ آخری پیغام آپ کے لیے دل سے، یہ دنیا وقتی ہے مگر سبحان اللہ کی تاثیر ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، دل کو سکون ملے اور قبر منور ہو، تو سبحان اللہ کو اپنی عادت بنا لیجیے۔ آپ سب کے لیے دعا: اے پاک پروردگار، جس طرح تو پاک ہے، ہمیں بھی پاک دل عطا فرما، ہمارے لبوں پر ہمیشہ تیری تسبیح رہے، ہماری زبان تیری عظمت بیان کرتی رہے، ہمیں جنت و فردوس میں وہ مقام عطا فرما جہاں تیرے نیک بندے سبحان اللہ کہہ کر تیرے دیدار میں مشغول ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو وزٹ ضرور کیجیے گا، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ ہاں، سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لینا، ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔